بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، آج ہم اپنا لیسن مرزا غالب کے عادات و خصائل اس کو مکمل کریں گے، اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ آج ہم پیراگراف نمبر 6 پڑھیں گے، پھر اس کے جو مشکل لفظ ہیں ان کو آسان کریں گے۔ آفٹر دس پھر اس کی تشریح کریں گے اور ایٹ دا اینڈ آپ کو حوالہ جات بھی لکھوائیں گے۔ پیارے طلباء، اس سے پہلے کہ ہم پیراگراف کی تشریح کی طرف آئیں، 3 باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ پہلی چیز جو انسان کو تباہ کرتی ہے، ہلاک کرتی ہے، برباد کرتی ہے، وہ ہے لالچ۔ تو کبھی بھی لالچ کی دنیا میں نہیں کودنا چاہیے۔ اللہ نے جو بندے کی قسمت میں لکھا ہے وہ اس کو ضرور مل کے رہے گا۔ ساری دنیا بھی مل جائے اور مل کے یہ ٹرائی کرے کہ جو بندے کی قسمت میں لکھا ہے وہ اسے نہ ملے تو وہ روک نہیں سکتے۔ تو اس لیے لالچ ہمارے آقا فرماتے ہیں انسان کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ سیکنڈ، جو چیز انسان کو ہلاک کرتی ہے، تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے، وہ ہے غرور، تکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا۔ تو پیارے طلباء، کبھی بھی غرور اور تکبر جیسی صفت ہمیں نہیں ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے طلباء، ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنا ہے۔ اپنے قریب نہ لالچ کو آنے دیجیے، نہ تکبر کو آنے دیجیے۔ اگر ہم لالچ اور تکبر سے بچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ پیارے طلباء، اب ہم باقاعدہ اپنے لیکچر کی طرف آئیں گے۔ پیراگراف نمبر 6 ہے، اور پیراگراف نمبر 6 آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر موجود ہے۔ ہم نے جو پیراگراف کے مشکل ورڈ ہیں ان کو انڈر لائن کیا ہے اور نمبرنگ بھی ڈال دیے، اور ساتھ میں ان کے آسان معنی بھی موجود ہیں۔ فرسٹ آف آل پیارے طلباء، آپ جانتے ہو کہ ایگزام کے حوالے سے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے حوالہ متن دیا جائے، اس میں سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے، آدھا نمبر اس کا ہوتا ہے، پھر مصنف کا نام لکھا جاتا ہے، آدھا نمبر اس کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ایگزامینر آپ سے مانگتا ہے وہ ہے مشکل الفاظ کے میننگ۔ جو پیراگراف میں موجود مشکل لفظ ہوتے ہیں آپ نے ان کو آسان کرنا ہوتا ہے، 1 نمبر اس کا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو ایگزامینر آپ سے مانگتا ہے وہ ہے پیراگراف کو ایکسپلین کرنا، پیراگراف کی تشریح کرنا۔ تو پیراگراف کی تشریح ہم کیسے کریں گے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو اس پیراگراف کی تشریح کر کے دیں گے، آپ کے لیے اس پیراگراف کو آسان بنائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کی سہولت کے لیے ہم پیراگراف کو ایک بار ریڈ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے، اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ ظفر آموں کے موسم میں چند مصائبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش میں ٹہل رہے تھے۔ یہاں کا عام بادشاہ
یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ پیارے طلبہ، اب ہم اس پیراگراف میں موجود جو مشکل لفظ ہیں، جو مشکل ورڈ ہیں، ہم ان کی جانب آئیں گے۔ پہلا لفظ ہے فواکہ۔ فواکہ کہتے ہیں پھل کو، فروٹ کو۔ سیکنڈ لفظ ہے مرغوب۔ مرغوب کا معنی ہے پسندیدہ۔ اور نمبر 3 مشکل لفظ موجود ہے فصل، آموں کی فصل میں۔ یہاں پہ فصل سے مراد ہے موسم، یعنی آموں کے موسم میں۔ نمبر 4 عمدہ۔ عمدہ اس کا معنی ہے بہترین۔ نمبر 5 تقاضا۔ تقاضا کا معنی ہے طلب کرنا۔ نمبر 6 بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے، اور بہادر شاہ ظفر پر آ کر مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 مصاحب۔ مصاحب کہتے ہیں دوست کو، ساتھی کو، فرینڈ کو۔ اور نمبر 8 باغ حیات بخش۔ یہ ایک شاہی باغ تھا، اس کا نام تھا حیات بخش۔ نمبر 9 ٹہلنا، چہل قدمی کرنا۔ نمبر 10 بیگمات۔ یہاں پہ بیگمات سے مراد ہے شاہی محل کی خواتین۔ اب اس میں بادشاہ کی زوجہ بھی ہو سکتی ہے، بادشاہ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، بادشاہ کی بہو بھی ہو سکتی ہے۔ تو یوں شاہی محل میں رہنے والی خواتین کے لیے بیگمات کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور نمبر 11 ہے میسر۔ میسر کا معنی ہے حاصل ہونا، دستیاب ہونا۔ تو پیارے طلبہ، ہم نے مشکل الفاظ کے میننگ جو ہیں وہ دیکھے، ان کو سمجھا۔ اب ہم اس پیراگراف کی تشریح کی جانب آئیں گے، چونکہ اس کویسچن میں سب سے زیادہ نمبر تشریح کے ہوتے ہیں، اور ہم اس پیراگراف کی آپ کو خوبصورت تشریح کر کے دیتے ہیں۔ جب بھی آپ تشریح کرنے لگو تو فرسٹ سینٹنس آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کون سا لکھنا ہے، اس کو مت بھولیے کہ تشریح طلب پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں۔ اب تشریح طلب پیراگراف میں مصنف الطاف حسین حالی مرزا غالب کے عادات و خصائل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تشریح طلب پیراگراف میں الطاف حسین حالی مرزا غالب کے ایک انٹرسٹ کو، ایک شوق کو، ایک پسند کو بیان کرتے ہیں۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ مرزا غالب آموں کے شیدائی تھے، مینگوز بڑے پسند تھے، اور مینگوز کھانا ان کے خوراک میں شامل تھا۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ پھلوں میں، چونکہ پھل تو سارے صحت بخش ہوتے ہیں، جتنے بھی پھل ہیں نیچر نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ صحت بخش ہے۔ قدرت نے جو چیز دی ہے بنا کے، اس کو کھانے، اس کو یوز کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے ریڈی میڈ چیزیں، ہینڈ میڈ چیزیں، ان سے بچتے رہیے۔ تو یہاں پر اس پیراگراف میں پھلوں کی اہمیت کے حوالے سے بھی الطاف حسین حالی بتا رہے ہیں کہ مرزا غالب کو پھلوں میں جو سب سے اہم چیز، اہم پھل پسند تھا وہ تھا مینگو، وہ تھا آم۔ اور پسند کیوں نہ ہو، تقریباً ہر بڑے، ہر چھوٹے، ہر بچے، ہر بوڑھے کی پسند آم تو ہے، اسی لیے آم کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے طلبہ، یہاں پہ مرزا غالب کی پسند جو پھلوں کے حوالے سے ہے، الطاف حسین حالی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ مرزا غالب آموں کو بڑا پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آموں کا موسم آتا تھا تو پھر دور دور سے جو مرزا غالب کے دوست ہوتے تھے، جو فرینڈ ہوتے تھے، وہ مرزا غالب کو آموں کا گفٹ بھیجتے تھے، آموں کے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ چونکہ دوست کی نبض کو جانتا ہے، دوست کی چاہت کو جانتا ہے، تو مرزا غالب کے جتنے بھی چاہنے والے تھے وہ جانتے تھے کہ مرزا غالب جو ہے آموں سے
بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، آم کھانا ان کو پسند ہے، تو اس لیے ان کے دوست مرزا غالب کے لیے خاص طور پر آموں کا تحفہ بھیجتے تھے۔ الطاف حسین حالی مزید اس پیراگراف میں بتاتے ہیں اگر کبھی کچھ ایسا ہوتا تھا مرزا غالب کے دوست بھول جاتے تھے یا مصروفیت کی وجہ سے آموں کی فصل میں مرزا غالب کو آم نہیں بھیجتے تھے، تو مرزا غالب بڑے آسان انداز میں بڑے خوبصورت طریقے سے ان کو یاد دلا دیتے تھے کہ آپ نے اس بار آموں کا تحفہ نہیں بھیجا۔ خود تقاضا کرتے تھے، خود خواہش کرتے تھے کہ یار اس موسم میں اس بار آپ کی طرف سے آم نہیں آئے، تو یوں مرزا غالب کی آموں سے لگن کے بارے میں یا جو آم کھانے کا شوق تھا مرزا غالب کو، الطاف حسین حالی اس پیراگراف میں بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ مرزا غالب کی جو آم سے دلچسپی تھی یا آم کھانا ان کو بہت زیادہ پسند تھے، ایک ایگزامپل بھی یہاں پہ دیتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ شاہی باغ میں ٹہل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے، آموں کا موسم تھا، بادشاہ کے ساتھ اور بھی دوست ہیں اور بھی ساتھی ہیں اور ساتھ میں مرزا غالب بھی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بہادر شاہ ظفر مرزا غالب کے شاگرد بھی ہیں۔ ذوق کے مرنے کے بعد جو شاہی شاعر کا، درباری شاعر کا درجہ ملتا ہے وہ مرزا غالب کو ملتا ہے، تو مرزا غالب جو ہے وہ اپنے شاگرد کے ساتھ، بہادر شاہ ظفر کے ساتھ شاہی باغ میں ٹہل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے۔ آموں کا موسم تھا اور آموں کے درخت جو تھے، پیڑ جو تھے، وہ آموں سے لدے ہوئے تھے، پھل پک بھی چکا تھا۔ اب بادشاہ کے ساتھ مرزا غالب، بادشاہ جو بات مرزا غالب کو کرتا ہے یہ توجہ نہیں دے رہے، بلکہ آموں کی طرف دیکھ رہے ہیں، مختلف پیڑوں کی طرف جو کہ آم کے پھل سے لدے ہوئے ہیں ان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ مرزا غالب کی توجہ کہیں اور ہے، یہ تو آموں کی طرف غور غور سے دیکھ رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ بادشاہ مرزا غالب سے پوچھتے ہیں کہ مرزا خیر تو ہے، کہاں کھوئے ہوئے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، تمہاری توجہ کہاں ہے؟ بادشاہ سلامت ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، میں آموں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ بھئی آموں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ وائے کیوں دیکھ رہے ہو آموں کی طرف؟ کہا میں آموں کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کسی آم پر کیا میرا اور میرے باپ کا نام لکھا ہوا ہے کہ اس آم کو مرزا غالب کھائے گا۔ بادشاہ جو ہے وہ ہنس پڑتا ہے اور پھر نیکسٹ روز، اگلے روز جو ہے وہ مرزا غالب کے لیے خوبصورت آموں کی ایک ٹوکری تحفے میں بھیجی جاتی ہے۔ تو پیارے طلبہ، پتہ چلا، معلوم ہوا کہ مرزا غالب آموں کے شیدائی تھے، آموں کے شوقین تھے، آم کھانا ان کو بڑا مرغوب تھا اور آپ کو بھی آم اچھے لگتے ہوں گے۔ آموں کا موسم آ رہا ہے، دھیان سے کھائیے گا، زیادہ نہ کھائیے گا، بلکہ موسم کے اندر آم کھانا جو ہے واقعی صحت بخش ہے، اور ڈاکٹر حضرات جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آموں کے اندر وہ غذائیت موجود ہوتی ہے جو انسانی باڈی کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو پیارے طلبہ، اس پیراگراف سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ مرزا غالب کا پھلوں کے حوالے سے جو خاص انٹرسٹ تھا وہ آم میں تھا، وہ آموں کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عام طور پہ یہ سنا گیا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جو ادیب لوگ ہوتے ہیں نا، ادیب لوگ وہ آموں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو مرزا غالب بھی چونکہ ایک ادیب تھے، ایک شاعر تھے، ایک تخلیق کار تھے، تو یہ بھی آم سے محبت کرتے تھے۔ آم کھانا ان کو بڑا فائدہ دیتا تھا۔ پیارے طلبہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خوبصورت تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ آپ حوالہ جات جب تک نہیں دیتے ہو تو اس وقت تک آپ کی تشریح میں جامعیت نہیں آ سکتی، خوبصورتی
نہیں آ سکتی، آپ کی تشریح مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ کی آسانی کے پیش نظر ہم نے آپ کے لیے 2 حوالہ جات بھی یہاں پہ لکھے ہیں، 2 حوالہ جات لائے ہیں۔ تو اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے ان 2 حوالہ جات کو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے۔ اور پہلا حوالہ جو ہے وہ ماہر غذائیات کے حوالے سے ہے کہ ماہر غذائیات عام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انسانی جسم کو درکار غذائیت عام میں موجود ہوتی ہے، یعنی انسانی باڈی کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے تو عام کے پھل میں وہ غذائیت موجود ہوتی ہے۔ اور سیکنڈ جو حوالہ ہے وہ ایک مورخ کے حوالے سے ہے، ایک تاریخ دان کے حوالے سے ہے۔ وہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ علامہ اقبال اور سر سید احمد خان کو آم پسند تھے۔ تو یوں یہ 2 حوالہ جات جو ہیں آپ بیٹا اس پیراگراف میں ایڈ کرو گے۔ اب ہمارا لاسٹ پیراگراف رہ چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا نیکسٹ لیکچر میں ہم لاسٹ پیراگراف وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اس کی تشریح آپ کو کر کے دیں گے۔ اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس سبق کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، تیار بھی کر رہے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔